because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. آئیں ہم مل کر امثال کی کتاب کے 29 باب کی 12ویں آیت کو تلاش کرتے ہیں۔ آج کی رات کا ہمارا مرکزی موضوع یہی ہے، یعنی خدا کی حکمرانی۔ دوسرا حصہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی حاکم جھوٹی باتوں پر کان دھرتا ہے تو اس کے تمام ملازم اور خادم کیسے بن جائیں گے؟ آج کے دن تک اس دنیا پر کس چیز کے ذریعے حکمرانی کی جاتی رہی ہے؟ اس دنیا کے نزدیک ختنہ کی کیا حیثیت ہے؟ ایک جھوٹ۔ یہ ایک ایسی دوا ہے جس کی تاریخ گزر چکی ہے اور وہ بے اثر ہے، اس لیے اس بات کو ذرا وہیں رہنے دیں۔ اگر کوئی حاکم جھوٹ پر مبنی باتوں کو توجہ دیتا ہے تو اس کے تمام خادم بے دین ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کے دن تک تمام لوگ حکمران کیتھولک کلیسیا کے ساتھ بدکاری میں ملوث ہیں، اور کیتھولک کلیسیا جو تعلیم دیتی ہے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ وہ اس انجیل کی منادی کرتے ہیں، وہ انجیل جو صلیب کے واقعے سے پہلے موجود تھی، جہاں شریعت کا دور تھا اور لعنت کا غلبہ تھا۔ حقیقی سچائی کا آغاز تو صلیب کے واقعے کے بعد سے ہوتا ہے، مگر تمام حکمران آج کے دور میں اگر اب مقدس ہفتہ مناتے ہیں تو اب جھوٹ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ اب بھی ناصری یسوع پر مرکوز ہے تو اب جھوٹ کے اندر ہے۔ اگر آپ اب بھی بپتسمہ، مختلف رسومات اور بچوں کی پہلی کمیونین کروانے جیسی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں تو اب جھوٹ میں ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ہی جھوٹ کے اندر ہے؟ تو پھر ان کے ماتحت کام کرنے والے لوگ کیا ہے؟ غور کریں، میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ پولس رسول جب بھی خاندانی نظام کا ذکر کرتے تھے تو وہ اسے ایک حکومتی ڈھانچے کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ہر بار وہ ہر معاملے کو ایک حکومتی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے۔ ہم نے گزشتہ ہفتے یہاں اس موضوع پر گفتگو کی تھی، کیا ایسا نہیں ہے؟ تیموتھیوس کے نام پہلا خط 3 باب کی 4 آیت۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ بیوائیں اپنے گھرانوں کا انتظام سنبھالیں اور بشپ اپنے گھروں پر حکمرانی کریں۔ تو وہ ہمیشہ اسی پر زور دیتے تھے۔ جی ہاں، لفظ چرچ اکلیسیا چرچ یعنی اکٹھے ہونے والے لوگ۔ خدا کی پولس کے ساتھ یہ ذہنیت نہیں تھی۔ ذہنیت یہ تھی کہ ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو لوگوں پر حکمرانی کرے۔ آج کل ایسا نہیں ہے۔ آج کل تو چرچ کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں اتوار کو چرچ چلا گیا، میں کچھ روحانی تجربے کے لیے اتوار کو چرچ جاتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پولس کے ذہن میں ہمیشہ یہ تھا کہ کلیسیا کو ہی قوموں پر حکمرانی کرنی چاہیے۔ یہ اتوار کے لیے نہیں ہے اور بدھ کو دعا کرنا چلو دعا کریں۔ نہیں، یہ حکومت تھی۔ غور کریں کہ جو کچھ تب ہوا جب آئیں غلطو ہے کہ پہلے باب کی 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں تاکہ اس بات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے، پھر 3 سال گزرنے کے بعد میں پطرس سے ملاقات کرنے کے لیے یروشلم گیا، اور میں 15 دن تک اس کے ساتھ رہا، لیکن میں نے کسی دوسرے رسول سے ملاقات نہیں کی سوائے یعقوب کے جو خداوند کا بھائی تھا۔ سنو، اس کے بھائی تھے، کیا آپ نے دیکھا؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ مریم کا صرف ایک ہی بیٹا یسوع تھا۔ یہ ایک اہم بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ بھائی یعنی خداوند کا سگا بھائی۔ آپ جانتے ہیں کہ کیتھولک چرچ پیش کرتا ہے کہ مریم کے کبھی اور بچے نہیں ہوئے، کہ اس نے کبھی ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے۔ اس بات کا کوئی منطقی جواز نہیں ہے، جیسے کہ یہ کوئی گناہ بری بات ہو۔ ذرا تصور تو کریں۔ اب دیکھیں 18ویں آیت پر واپس جائیں۔ 3 سال گزرنے کے بعد میں آخر کس سے ملنے کے لیے یروشلم گیا؟ آخر پطرس کون تھا؟ پہلا پوپ ہے نا؟ اسے پہلا پوپ کہا جاتا ہے، لیکن وہ ختنہ کیے ہوئے لوگوں کا قائد تھا۔ تمام رسولوں کا سربراہ پطرس ہی تھا۔ اب غور کریں آیت 20 میں پولس ایسا کیوں کہتا ہے؟ ذرا مجھے آیت 20 دکھائیں۔
جو میں آپ کو لکھ رہا ہوں خدا کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اسے یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا اگر وہ صرف پطرس سے ملنے گیا تھا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، میں اس معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور کیا یہ اہم ہے کہ آپ پطرس سے ملنے گئے تھے؟ بالکل اہم ہے، کیونکہ وہاں پولیس نے اس سے کہا تھا دیکھو، پرانے عہد نامے میں حکومت کرنے والے جج اور داؤد بادشاہ تھے۔ داؤد کون تھا؟ ایک قائد۔ سلیمان؟ وہ خدا کے مقرر کردہ رہنما تھے۔ پرانے عہد نامے میں خدا کے بندوں کے علاوہ کوئی الگ حکومت نہیں تھی۔ ایماندار، لیکن یہ خدا تھا جو حکومت کرتا تھا، داؤد حکومت کرتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب پولیس وہاں پہنچا تو اس نے کہا دیکھو، اب حکومت کا ایک نیا اور مختلف طریقہ آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے جب اس کی ملاقات فیلکس سے ہوئی اور اس نے اسے محبت، ضبط نفس اور انصاف کے بارے میں بتایا، تو فیلکس خوفزدہ ہو گیا اور اس سے پوچھا لیکن پھر تم آخر کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو پولیس؟ میں تو ایک حکومت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ایک بالکل مختلف قسم کی حکومت آنے والی ہے۔ وہ مختلف انداز میں حکمرانی کریں گے اور اس حکومت کے کچھ خاص قوانین ہوں گے جنہیں کہا جاتا ہے رومیوں کرنتھیوں کے نام پہلا خط، کرنتھیوں کے نام دوسرا خط، گلتو ہے، افسیوں، کلسیوں، فلپیوں پہلا خط۔ یہ وہ آئین اور قوانین ہیں، انہی کے ذریعے ہم اس دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ وہ فضول باتیں جو وہ سکھاتے ہیں۔ دیکھو، مجھے ایک بات بتاؤ، آج کے دور میں کون سا صدر ایک اچھی مثال پیش کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حکومت کرنے کے لیے صدر کو کیا چاہیے؟ خدا کی طاقت ہے نا۔ اصل طاقت تو پیسے میں نہیں ہوتی، اصل طاقت تو علم اور حکمت میں ہوتی ہے۔ اور میں ان اسکرینوں کے ذریعے پوری دنیا کو حکومت کی ایک مختلف شکل پیش کرتا ہوں، اور وہ پولیس کے 14 خطوط میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ہم بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی ایسے نئے اسکولوں میں تعلیم دیتے ہیں جہاں وہ کامل فرشتوں کی طرح بنتے ہیں۔ اے ابا، اے باپ، دیکھیں یہ تمام کانگریسیں اور یہ تمام پیچیدگیاں جو ان کے پاس ہیں، اور وہ چیزوں کو کیسے پیچیدہ بناتے ہیں۔ یہ سب وہ ہتھ کنڈے ہیں جو اب تک کسی کام کے ثابت نہیں ہوئے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، کرنسی کی قدر گر چکی ہے، پوری دنیا مسائل میں گھری ہوئی ہے، سیاست میں کرپشن ہے، ہر طرف جھوٹ پھیلا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک حکومت پیش کرتا ہوں، دیکھیں، ایک مکمل آسان کاروبار۔ تو وہاں بشپ ہوتے ہیں، اور بشپ کے پاس پادری ہے، اور پھر ایک دوسرے کتابیں ہے، اور دوسرا اس دوسرے کتابیں ہے، اور آخر کار یہ میرے پاس آتا ہے حتمی فیصلہ۔ لیکن غور کریں، جب خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے حکمرانی کی جاتی ہے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ وہاں انصاف ہوتا ہے، برابری ہوتی ہے، خوشحالی ہے، سب کے لیے برابری اور خوشحالی ہے، اور شفا ہے۔ بلکہ ایک ایسی حکومت جہاں ہسپتال چھوٹے ہوتے ہیں، ہسپتال کی انشورنس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے پاس تو کوئی انشورنس نہیں ہے۔ ایمان میں کمزور لوگوں کے لیے ہسپتال موجود ہوں گے، بلکہ وہ تو چھپ کر ہسپتال جائیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ ہاں، بہت سے پاگل خانے ضرور ہوں گے، کیونکہ یہ سب کچھ پاگل پن ہے۔ دیکھیں کہ وہاں کیا لکھا ہے، دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ہوسے کی کتاب، ہوسے باب 1 آیات 10 اور 11۔ ہم اب بار بار حکومت کے موضوع پر بات کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ وقت اب قریب آ رہا ہے، وہ وقت اب نزدیک آ رہا ہے۔ دیکھیں کہ وہاں کیا لکھا ہے۔ بنی اسرائیل کی تعداد سمندر کی ریت کے ذروں کی مانند بے شمار ہوگی جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔ اور جس جگہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، وہاں اب یہ کہا جائے گا کہ تم زندہ خدا کے فرزند ہو۔ تب خدا اور اسرائیل کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اور اپنے لیے ایک ہی سردار کا انتخاب کریں گے۔ ایک ہی سردار ہوگا، اور وہ اس زمین سے اوپر اٹھیں گے، کیونکہ زراؤل کا دن بہت ہی عظیم ہوگا۔ میں نے اس لفظ زراؤل کے معنی کو تلاش کیا، اور اس کا مطلب ہے اچھا، خدا کی نسل، وہ مقام جہاں خدا کی نسل پوری دنیا پر حکومت کرنے والی ہے۔ جب وہ تبدیلی کا وقت آئے گا تو ذرا سنو، تم خود دیکھو گے کہ ہم کس طرح خوشی سے ہنسیں گے، ہم خوب ہنسیں گے۔ یہ ہمارا پکا وعدہ ہے۔
یہ اوپر آسمانوں میں نہیں ہے جیسا کہ انجیلی لوگ بیان کرتے ہیں، سونے کی سڑکیں اور شیشے کے سمندر، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اوپر کہاں شیشے کے سمندر دیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ یہاں نیچے ہے۔ خدا نے آسمان اور زمین کو ملا کر ایک کر دیا ہے۔ آسمان دراصل یہیں پر موجود ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ابھی ہمیں سن رہے ہیں کیونکہ وہ بادل میں ہے۔ جنت دراصل گواہوں کا وہ بادل ہے جو یہیں ہمارے بہت قریب موجود ہے۔ یہ ہے، کوئی بھی شخص یہاں سے کہیں دور نہیں گیا ہے، وہ صرف جسم کے بغیر ہے۔ تمہارے پاس جسم موجود ہے اور دوسرے کے پاس جسم نہیں ہے۔ جو برکت یافتہ لوگ جسم سے رخصت ہوتے ہیں وہ فوراً اس دوسری روحانی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ 15% کے ساتھ باقی لوگ 10% پر ہیں، لیکن کریسینڈو انگراسیا کے لوگ جن کی آنکھیں 15% روشن ہیں، اسے 25% تک بڑھنے دو۔ ذرا تصور تو کرو تم سب کچھ بالکل صاف دیکھ سکو گے۔ تب حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک خاندان کے ساتھ تم شادی کرتے ہو، بچے پیدا کرتے ہو اور انہیں بچپن سے ہی حکمرانی کرنا سکھاتے ہو۔ ارے اپنی زندگی کا بہترین دن حاصل کرو، بچے کو وہاں آہستہ آہستہ سکھاؤ۔ تم برکت یافتہ ہو، تم مکمل ہو اور وہ تشکیل پا رہا ہے۔ اسی لیے سپر نسل ایسی ہے۔ وہ سپر نسل ہمارے اپنے بچے جنہیں ہم تعلیم دے رہے ہیں۔ حکومت اسی طرح لوگوں کے ساتھ تشکیل پاتی ہے۔ ایمان کا ایک خاندان۔ جو کچھ پولیس نے پطرس سے ان 15 دنوں کے دوران کہا، اس نے کہا دیکھو اب سے آگے۔ پطرس میں ایک اسقاط حمل کی طرح ظاہر ہوا۔ میں نے تم لوگوں کا پیچھا کیا کیونکہ میں سمجھتا نہیں تھا، لیکن مجھے تمہیں کچھ بتانے دو۔ پطرس، یہ نہیں کہا جاتا کہ خدا تمہیں برکت دے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم برکت یافتہ ہو۔ کیا تم اب مجھے ڈانٹو گے جب تم حال ہی میں آئے ہو؟ ٹھیک ہے، میں وقت سے پہلے پیدا ہونے والے کی طرح آخر میں آیا، لیکن میں نے تم سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ پھر اس نے اس سے کہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم بپتسمہ نہیں دیتے۔ نہیں، کیونکہ یہ ایک ابتدائی اصول ہے۔ اور کیا ہم اب مقدس عشاء ربانی نہیں لیں گے؟ لیکن یہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہے۔ پطرس، بے وقوف مت بنو، سے پہلے ہی قربان ہو چکا ہے تو کیا یہ نہیں چلے گا؟ نہیں، یسوع ناصری نے جو بھی اصول سکھائے اس نئی حکومت میں وہ نہیں چلتے۔ وہ 15 دن کا وقت، وہ ان 15 دنوں میں کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ گولف کھیل رہے تھے؟ آخر کیا کر رہے تھے؟ ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے؟ کھیل رہے تھے؟ وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ 15 دن، کیا تم جانتے ہو 15 دن کیا ہوتے ہیں؟ جہاں نہ ناول تھے نہ ریڈیو تھا، وہاں کچھ نہیں تھا، اور تمہیں اس آدمی کے ساتھ 15 دن کیوں رہنا پڑا؟ وہاں کوئی اس سے بات کر رہا تھا، اسی لیے پطرس جیسا ایک جانور جو عام آدمی تھا، جسے بائبل کا کچھ علم نہیں تھا نہ انبیاء کا کچھ پتا تھا، کیونکہ خدا نے اسے ایسا ہی چنا، اسے جاہل چنا تاکہ وہ اپنی گندگی پھیلا سکے جو وہ آج تک کرتا آیا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو کچھ نہیں جانتا تھا، اور پولیس کو اسے سمجھانا پڑا، دیکھو تم تو صرف مچھلیاں پکڑنا جانتے ہو۔ کیا تم نے ساری زندگی صرف یہی کام کیا ہے؟ ہاں۔ کیا تم سا کو جانتے ہو؟ نہیں۔ کیا تم یرمیا کو جانتے ہو؟ نہیں۔ یعنی تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم؟ نہیں، میں صرف مچھلیاں پکڑنا جانتا ہوں، بلکہ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کیونکہ انہیں اسے بتانا پڑا کہ جال کو اس طرف ڈالو۔ لیکن ان 15 دنوں کے دوران جب پولیس اس سے ملنے آیا تو اس نے پوچھا، سنو پولیس، تم ہمیشہ اکیلے کیوں رہتے ہو؟ اور اس نے جواب دیا، اچھا یہ اس لیے ہے کیونکہ مجھے تجرد کا تحفہ ملا ہے۔ یعنی تمہیں عورت کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا تو مجھے نہیں۔ خیر، مجھے اپنی ساس کو کچھ دن پہلے ٹھیک کرنا پڑا۔ یسوع نے جا کر اسے شفا دی، اور اس نے کہا، میں نہیں، لیکن میرے معاملے میں یاد رکھو کہ میں ماہر بیمار ہوں۔ میرے معاملے میں مجھے تجرد کا تحفہ دیا گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہیں سے انہوں نے یہ سب ایجاد کیا۔ تجرد کا تصور وہیں سے نکلا۔ تجرد، اور اسے وہیں یہ خیال آیا، اسے یہ آئیڈیا ملا، اور اس نے کہا، میں شروع کروں گا۔ سنو، کرنیلس میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ کرنیلس اچھی نذرانے دیتا ہے اور وہ رومی ہے۔ ویٹیکن روم جا رہا ہے، اور وہیں سے یہ سب کچھ شروع ہوا، اور وہاں ایک چھوٹا سا کام شروع کیا۔ پھر اس نے فوراً اسے الگ کر دیا اور سیاست کو آنے دیا اور الگ کر دیا۔ پیسے کی خاطر، پیسے کی محبت کی وجہ سے جو نذرانے وہ لاتے تھے، جو گھر وہ بیچتے تھے، وہ سب خدا کی حکومت قائم کرنے کے لیے تھا۔ لیکن پطرس، اس ظالم، اس برے انسان نے جو کیا وہ یہ تھا کہ اس نے دولت جمع کرنا شروع کی کیونکہ اسے غریبوں میں بانٹنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ جیسا کہ وہ انہیں پکارتا تھا،
غریب پولس نہیں۔ غریب کا یہ لفظ پطرس کی طرف سے آیا، وہ اسے کہتا تھا دیکھو پولس غریبوں کو یاد رکھنا، اور پولس نے بھی کہا میں یاد رکھوں گا، حالانکہ وہ بالکل بھی غریب نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ غریب والی بات وہیں سے شروع ہوئی۔ اچھا میں امیر ہوں اور وہ غریب، یہیں سے اس کی شروعات ہوئی۔ اے کلیسیا بیدار ہو جاؤ، اے حکومت بیدار ہو جاؤ۔ ایک بہت ہی طاقتور حکومت تشکیل پا رہی ہے۔ دیکھو اور یہ پردے کے پیچھے بن رہی ہے، حالانکہ میرے پاس کیمرے ہیں، لیکن یہ پردے کے پیچھے ہی ہے ان لوگوں کے لیے جو میری بات سن رہے ہیں۔ جب یہ تمام انجیلی بشارت والے اپنی آنکھیں کھولیں گے، اور یہ تمام کیتھولک اور یہ تمام حکومتیں، میں نے انہیں اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، میں نے انہیں قابو میں کر رکھا ہے تاکہ انہیں حکومت کا حقیقی ڈھانچہ فراہم کر سکوں۔ آئیے صاحب باب 55 نکالی تاکہ دیکھیں کہ ہم لوگوں پر کیا ٹیکس لگائیں گے۔ باب 55 آیت 1 سے 7 تک۔ اے تمام پیسو، پانی کے پاس آؤ، اور جن کے پاس پیسے نہیں آؤ خریدو۔ لیکن تم کیسے خریدو گے اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ یہ ایمان کی راست بازی ہے۔ اسے بلا قیمت خریدو، بغیر قیمت کے میں اور دودھ۔ تم کیوں اپنی کمائی اس چیز پر خرچ کرتے ہو جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس پر جو سیر نہیں کرتی؟ میری بات غور سے سنو اور اچھی چیز کھاؤ، اور تمہاری روح چکنائی سے لطف اندوز ہوگی۔ اپنے کان لگاؤ، خوشحالی وہیں سے داخل ہوتی ہے۔ اپنے کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری روح زندہ رہے گی، اور میں تمہارے ساتھ ابدی عہد کروں گا، داؤد پر قائم رحمتیں۔ دیکھو میں نے اسے قوموں کا گواہ بنایا۔ پیاری وہاں میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سربراہ دیکھو، ایک سربراہ ہوگا، دیکھو سربراہ کے طور پر۔ اور کیا ناصرت کے یسوع نے سکھایا؟ کیا پولس سکھا سکا؟ انہوں نے اس کا منہ بند کر دیا۔ کس نے سکھایا؟ کیا انجیلی بشارت والوں نے؟ کیتھولکوں نے کیا سکھایا ہے؟ انہوں نے صرف کوڑا کرکٹ سکھایا ہے۔ قوموں کو؟ کیا اس وقت قومیں موجود تھیں؟ نہیں، اب قومیں ہیں، اور قوموں کو کون تعلیم دے رہا ہے؟ یہ نبوتی ہے۔ آج یہ یہاں تمہارے سامنے پورا ہو رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے۔ ابا باپ، آج یہ پورا ہو رہا ہے۔ آیت 5 دیکھو تم ایسے لوگوں کو بلاؤ گے جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ایسے لوگ جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ اور کہتا ہے، اور وہ لوگ جو تمہیں نہیں جانتے تھے تمہاری طرف بلائیں گے۔ دیکھو اپنی زندگی تیار کرو، کیونکہ جلد ہی ہر جگہ افراتفری ہوگی جہاں گرجا گھر تم سے کہیں گے دیکھو مجھے خدا کے بارے میں بتاؤ، مجھے سکھاؤ۔ کیا تم اس چرچ میں جاتے ہو؟ تم پر نشان لگا ہوا ہے، دیکھو 666 کے ساتھ۔ سنو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ میں نشان لگوانا چاہتا ہوں، میں ٹیٹو بنوانا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ لوگ یہ چاہیں گے، اس نمبر سے شرمندہ نہ ہو، اس سے شرمندہ نہ ہو۔ کہتا ہے، اور وہ لوگ جو تمہیں نہیں جانتے تھے تمہاری طرف دوڑیں گے، خداوند تمہارے خدا کی خاطر، اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر جس نے تمہیں عزت دی ہے۔ خداوند کو تلاش کرو جب تک وہ مل سکتا ہے، اسے پکارو جب تک وہ قریب ہے۔ شریر اپنی راہ چھوڑ دے اور بدکار اپنے خیالات، اور خداوند کی طرف پھرے جو اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف جو وسیع ہوگا۔ اس وقت نہیں، اس وقت آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت تھا۔ یہ مستقبل کی بات ہے، کس چیز میں وسیع؟ تصور کرو وہ وسیع ہے، اس نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سب مجھ سے پوچھا، میرا خیال ہے کہ یہ ٹی وی اسٹکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، سنو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اب سے بہت پیار کرتے ہیں، ہاں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت بھلائی کی ہے۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا، سنو لیکن اب کتنے خوش قسمت تھے کہ آپ کو اس کام کے لیے چنا گیا۔ اور میں نے اس سے کہا، خدا قسمت کے ساتھ کام نہیں کرتا بھائیو، خدا نسب کے ساتھ، خون کے ساتھ کام کرتا ہے۔ لیکن خدا نسب کے ساتھ کیسے کام کرتا ہے؟ میں ہوں کہ سو کی جڑ سے
शाख कोम्पल। आपको मुकाशिफा समझना होगा, वो यूहन्ना बहुत उलझन का शिकार था। तसव्वुर करो, इसने यसू मसीह को एक दरिंदे की तरह देखा। जैसे पहले लोग ऐसे लिबास पहनते थे, मुझे ऐसी जैकेट में देखकर इसने कहा ये एक दरिंदा है, क्योंकि पहले वो दाढ़ी वाले और बालों से भरे होते थे। और इसे मकद्सों के खिलाफ क्यों लड़ना था और उन्हें जीतना था? क्योंकि वो मुकद्दस गलत हैं। वो उंजेली बशारत वाले वहां सिर्फ अफसोस का बाइस हैं। आप उन्हें टेलीविजन पर देखते हैं। खुदावंद मेरी मदद कर, हमारी मदद कर, जब वो तमाम बरकतों से नवाजे गए हैं। खुदावंद देखो मुझे नया कर, जब उसके पास पहले से ही मसीह का ज़हन फ़ाल है। देखो खुदावंद मुझे शैतान से बचा, जब शैतान तबाह हो चुका है। तो इन लोगों के साथ लड़ना और उन्हें हराना ज़रूरी है। तो वो दरिंदा मकद्सों के खिलाफ लड़ता रहा और उन्हें शिकस्त देता रहा। अब हमें भी उन पर गालिब आना है। क्या कोई हमें शिकस्त दे सकता है? आखिर क्यों? क्योंकि हम तो गालिब आने वालों से भी बढ़कर हैं। ज़रा सुनो, गलतू है कि नाम खत के 3 बाब की 16वीं आयत, इस पर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अब इब्राहीम के साथ वो तमाम वादे किए गए थे, और उसकी क्या? और उसकी नस्ल से। वो ये नहीं कहता कि बहुत सी नस्लें, जैसे बहुत सों की बात हो, बल्कि एक की तरह तेरी नस्ल, जो कि किया है। और तुम जानते हो कि मसीह एक वक्त ABC है। यसू नासरी, जी उठा हुआ यसू, और यसू मसीह इंसान। तो ये मेरे बाप इब्राहीम की असल नस्ल है। ये सब वहीं से चला आ रहा है। और कहता है कि इब्राहीम में सच है ना। हम सब ईमान लाने वाले के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि वहां से शुरुआत हुई। और क्या इब्राहीम यहूदी था, गैर कौम का? वहां से पार्टी शुरू हुई। बात दरअसल ये है कि बाद में यहूदी इतने गैर अहम थे। मुआफ़ कीजिएगा यहूदी, लेकिन मूसा ने उनके बारे में बात की। देखो इसराइल, ये मत सोचो कि तुम कोई ख़ास चीज़ हो। मैंने तुम्हें खुद चना है, क्योंकि तुम इस ज़मीन पर सबसे गैर अहम हो। लेकिन पार्टी गैर कौमों के साथ शुरू हुई। मतलब ये कि यहूदी यहाँ कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते। क्या क्या कहता है कलसियों? क्या कहता है? आओ कलसियों के पहले बाब की 27वीं आयत पढ़ते हैं। और जिन्हें खुदा बताना चाहता था। देखो, जिन्हें खुदा बताना चाहता था किया। किसकी दौलत? इस भेद की कुन लोगों के दरमियान क्या है? तुम में मसीह जलाल की उम्मीद। ये कोई मामूली बात नहीं, और ये यहूदियों के लिए नहीं है। ये वो है जो खुदा बताना चाहता था हम गैर कौमों को। और उन्होंने हज़ारों साल हमें कुत्तों की तरह समझा। और सिर्फ कुत्तों की तरह नहीं समझा, मूसा का असर। अब भी इस दौर के खुदा ने ईमान वालों की आंखों पर पर्दा डाल रखा है। उन यहूदियों की वजह से। वही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बर्बाद किया। अमाल की इस इंजील के साथ। वही हैं जिन्होंने दुनिया को परेशान किया। सबसे ज्यादा गैर अहम नस्ल। और तुम जानते हो कि आज उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। उन्होंने पैसा चराया, इसे वापस लेना होगा। तो गैर कौमें सबसे अजीम हैं। देखो, इसने खुद कहा ये मेरा काम है। इसने कहा मैं इसे बलाऊंगा, मैं इसे प्यारी बलाऊंगा, चरवाहे नहीं। मैं नापसंदीदा को प्यारी बलाऊंगा। और कुल्लिसिया को सबसे पहले किसने ये कहा? खड़े हो जाओ ये ताकतवर लोगों, खुदा की हुकूमत